أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وذريته بعدد كل ملوم الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. آج کی یہ غصے پاک کی محفل بابا جی سرکار کی نظر ہے اور یہ سالانہ محفل ذکر آپ کے پوتے میاں محمد تجمل حسین آپ کے تنقید کرتے تھے وہ بھی ہے خالق حقیقی سے جاتے ہیں. اس کے بعد میاں محمود اختر حسین صاحب تشریف لایا کرتے تھے وہ بھی ہے خالق حقیقی سے. آج بابا میاں محمود صاحب کے رکھتے جگہ یہاں ہماری محفل میں موجود ہے. تو یہ میرے شیخ محترم کا خاص کرم ہے ان کی بدولت ورنہ ہم کہاں کی ناچیز نکارا لوگ جن کو کالج کے بگڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ان کو اٹھا کر دین اسلام کی راہ پہ چلا دیا یہ ان کا کرم ہے. تو میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ دارالاسلام یہ ایک واقعی نام ہے آسمانی نام ہے. اس نام کا ادارہ آج روح زمین پہ پہلے کرے اور اس کی جو بنیاد ہے اس پہ ایک حدیث پاک آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی محفل میں جلوہ افروز ایک اجنبی شخص آتا ہے بہت خوبصورت چہرہ خوبصورت لباس سفید پہنا ہوا ہے تو سلام دے کر دو زانو ہو کر آپ کے سامنے محفل میں بیٹھ جاتا ہے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ اجنبی شخص ہے ہمارے علاقے کا نہیں پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو وہ آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتا ہے. سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ جواب فرماتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ اسلام ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ جواب میں کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ خود ہی پوچھتا ہے خود ہی تصدیق کیے دیتا ہے. پھر دوسرا سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ذرا بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آمنت باللہ یعنی ایمان کی صفات پڑھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو پھر جواب میں کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام پھر حیران ہوئے کیسا شخص ہے خود پوچھتا ہے جواب ملتا ہے خود ہی تصدیق کیے دیتا ہے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں احسان کے دو مقام کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر رہا ہو. پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. اللہ کی بندگی ایسے کر رہا ہو تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ تجھے یہ حقل یقین ہو میرا اللہ مجھے. تو پھر جواب میں کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. پھر صحابہ کرام عجب شخص ہے خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی پوچھتا ہے. پھر چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا سائنس سے مسئول زیادہ نہیں بات کرا جنہی اس بات کو کلوز ڈاؤن کر دیا. فرمایا یہ ایک راز ہے رہنے تو تم بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں یہ اللہ کے ہاں ایک راز ہے. تو پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے. بعد میں صحابہ کرام سوال کرنے کی اتنی جرت تو نہیں ہوتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے پہچانا یہ کون تھا؟
رسول اللہ یہ تو اجنبی شخص لگتا تھا. فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, تجھے تمہارا دین سمجھانے آئے تھے. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, تجھے تمہارا دین سمجھانے آئے تھے. اگر میں یہ بات کہوں کہ اس حدیث پاک میں گم ہوا جائے, غور و غوف کیا جائے, تو یہ واضح ہوتی ہے کہ آداب مصطفیٰ کیا ہے, آپ کی محفل میں حاضری کے آداب کیا ہے. کہ آدمی جب جبرائیل میں ہو, بشری لباس میں آئے, تو وہ بھی دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے, دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے, بڑے ادب و احترام سے دین کے مسائل پوچھتا ہے. فرمایا تم نے سکھایا ہے جب بھی آقا سے پوچھو یہ دین کے مسائل پوچھا کرو. تو مقام احسان پہ میں گفتگو کروں گا. احسان حضوری حق کا نام ہے, مشاہدہ مرتبے کا مقام ہے. کہ دارالحسان یعنی احسان کا گھر, وہ گھر بابا جی سرکار کا فرمان ہے, یہاں آ کر لوگ جو بندگی کرتے ہیں ان کی دونوں کفیتی ہوتے ہیں. کسی کی تو یہ ہوتی ہے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ آ کر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے, تو نہیں تو یہ اسے یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ میرا مجھے دیکھ رہا. اور دارالحسان پھر اس سے آگے نکل المقام النجات الشہاب المقبول المستفین دارالحسان, یعنی وہ مقام ہے جس کی نجافت صحافت ساری آسمانوں میں ہوئی. اور پھر یہ دو ہستیوں کے مقبول ترین مقام ہے. اور پھر یعنی مستفید پھینک نیچے پڑا جائے تو بہت زیادہ برگزیدہ ہستیوں کی آمد کی جگہ. اگر فاقے پر صبر پڑا جائے تو دو بنتا ہے, دو مقبول ترین ہستیوں کی جگہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام. بابا جی سرکار نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ 2000 سال قبل یہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا, اس نے یہاں دین کا دفتر لگایا اور دین کا کام کیا. وہ کون ہے 2000 قبل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے میرے نام وقف ہے. اس جگہ جہاں دارالحسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاں دفتر لا کے عیسائی مشنری کا کام کیا. ساتھ یہ بھی دلیل فرمایا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا دارالحسان اس کی تصدیق کرے گا. دارالحسان اس کی تصدیق کرے گا, کسی اور کے پاس اس کی گواہ کو تصدیق نہیں ہوگی, دارالحسان ہی اس کا تصدیق کرے گا. تو یہ دارالحسان کا مقام ہے. اور دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر اس کلمے پہ غور کیا جائے یہ فرض دائم ہے. کلمہ فرض دائم ہے. فرض دائم کے لئے جو چیز ہر لمحہ فرض ہمیشہ تو ایک طرح زمانہ چلتا ہے, ہر لمحے کے لیے فرض ہے. باقی تمام فرائض وقتی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. بھئی دہائیس 5 نمازہ فرض ہے تو واقعی کے کوئی درمیان میں فرض, کلمہ درمیان میں بھی فرض ہے. روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے. زکات صرف صاحب نصاب پہ فرض ہے. اور اسی طرح حج صاحب سرمت پہ ایک بار زندگی کی بات فرض ہے. لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ فرض دائم ہے, ہر لمحے فرض ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ایمان آگے پیچھے ہوگا, سب کیا دھرا جاتا ہے. یہ تو سمجھ آ گئی آپ. اب اس کی جو کیٹیگریز ہے, اس میں جو چیزیں ہیں اس کو پہ غور کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ دوسرا حصہ رسالت, محمد اللہ کے رسول ہے. سمپل سادہ ترجمہ.
اب طریقت کی نگاہ سے اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ میں دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کی دلیل مجھ سے طلب کریں گے، میں دلیل بھی دیے دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا پہ غور کرتے ہیں تو لا کا معنی ہوتا ہے نفی، نہیں، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں رہے گا، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا کی جد میں چلی جائے گی، باقی کون رہے گا؟ اللہ۔ پھر یہ خلق میں خالق پیدا ہے، سند میں شان موجود ہوتا ہے، تو یہ جو سند ہے اس کے بارے میں فرمائیں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ کہ اس کے پیچھے اللہ ہی کا نور چلوا ہے، ہر چیز اللہ نہیں، ہر چیز میں اللہ کا نور چلوا ہے۔ تو پتہ چلا لا کب ہوتا ہے؟ جب شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہونے کا ختم کر دیا، اپنے ہونے کو ختم کر دیا، اس وقت لا ہوتا ہے۔ تو پھر محمد رسول اللہ کی شان کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں ترجمہ تھوڑا سا کروں، لا نفی کے لیے، ہر چیز کی نفی، اپنے ہونے کی بھی نفی، اس کی ذات کے ہونے کا ثبوت دیا، تو آدمی لا نفی کر دیا، باقی کون رہا؟ الہ، اللہ ہے کیا باقی؟ وہ الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ میں عاشقوں کی طرز کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ اللہ، اب اللہ کی صفات تک آدمی پہنچتا ہے، اپنی نفی کر کے اس کے اللہ ہونے کو مان کر اللہ کی صفات تک پہنچا، لیکن سفر ابھی باقی ہے، بندے نے اللہ کی ذات تک رسائی کرنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب آگے نظام ایسا نہیں چلے گا، آگے تم میری صفات سے، میرے صفاتی نور سے مزین ہو گئے، میرے ذاتی نور سے واصل ہونے کے لیے اب در مصطفیٰ پہ رکنا پڑے گا، اب در مصطفیٰ پہ رکنا پڑے گا۔ آگے اللہ پہلے لفظ اللہ صفات کا پتہ دے رہا ہے، وہاں جا کر آدمی رک جاتا ہے، آگے شخص شروع ہوتا ہے محمد۔ اب ذات محمد کی حقیقت سمجھ آئے گی، جب اللہ کی صفات کی سمجھ آئے گی، اب ذات محمد کی حقیقت کی سمجھ آئے گی، تو محمد تک رسائی ہوگی، تو پھر وہ منصب رسالت کے ذریعے بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچائے گا، اللہ کی ذات تک پہنچائے گی۔ اس سارے درس کو کون پڑھائے گا؟ وہ ہے شیخ محترم، وہ ہے شیخ محترم، وہ طریقت کے راستے کا استاد ہے، وہ استاد درس دے گا تو آدمی پڑھتے پڑھتے آگے جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ابتدائی ہے، یہی انتہا ہے، ابتدا اقرار باللسان، اس کے بعد دوسری منزل تصدیق بالقلب، اس کلمے کو قلب میں اتارنا، پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے روحانیت کی طرف۔ تو پھر آدمی روحانیت کی طرف شاید ہر قدم پہ راہ پہ گئے۔ میرے آقا روحی خدا سے زمین پہ ایک خط کھینچا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خط کھینچا، فرمایا یہ تو ہے صراط مستقیم، اور یہ صراط مستقیم سے جو اٹیچ لکیریں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، شیطان ان پگڈنڈیوں پہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، جب آدمی تھوڑا سا کھستا ہے تو وہ دوسرے راستے پہ لے کر چلا جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں، لیکن وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس جہاں شیطان گھاٹ لگا کر بیٹھتا ہے وہاں رہبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر فن استاد کا محتاج ہے، استاد کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری موجودہ نظام اسلام میں جو مسلمانوں میں تفریق پڑ رہی ہے اس کی وجہ ایک میں بات کیے دیتا ہوں کہ ایک ہے پرائمری تعلیم، ایک مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، اگر ڈبل ایم اے، ٹریپل ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ ڈگری آپ سمجھتے ہیں۔ شریعت ہے پہلا درس، اگر پرائمری
والے بچے کے سامنے میٹرک کی کتاب رکھیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکتے، اور میٹرک والے کے سامنے ہم نے بی اے کی کتاب رکھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم شریعت پہلا درس ہے، شریعت جڑ ہے، طریقت چڑھنا ہے، برکو بار حقیقت ہے، معرفت اس کا پھل ہے، معرفت اس کا پھل ہے۔ تو معرفت تک رسائی فقر ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور وہ محبت کے تابع ہے۔ فقر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، تو پی ایچ ڈی والا جب پی ایچ ڈی پہ پہنچتے تو اسے علم ہوتا ہے پرائمری ہے، تو پرائمری والا یا میڈل والا یا میٹرک والا وہ ابھی تک پی ایچ ڈی تک پہنچا نہیں، اگر اسی جگہ پہ رک جاتا ہے تو اس کا دائرہ صحیح صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس دائرے تک علم ہے، لہذا وہ آگے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ظاہری عمل کرنے والے باطنی عمل سے انکاری ہے، صرف باطن کی طرف سفر نہیں کر سکتے، انہیں سفر کرنا چاہیے، اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، اس کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک دو بابا جی سرکار کے متعلق اور بڑی غور طلب بات ہے، بڑے بڑے دانا آدمی یہاں بیٹھے ہیں، طریقت سے نسبتیں بھی رکھنے والے ہیں۔ کائنات کا نظام ارادات ازلی کے تحت چل رہا ہے، کائنات کا نظام ارادات ازلی کے تحت چل رہا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں عشق طریقت کا ایمان اور کل کائنات کی جان ہے، عشق طریقت کا ایمان اور کل کائنات کی جان ہے۔ آگے کون عشق بنائے محبت، عشق بنائے محبت، حسن محتاج محبت، حسن محتاج محبت، شریعت حرف محبت، طریقت لفظ محبت، حقیقت جملہ محبت، معرفت مضمون محبت، فقر عنوان محبت، فقر عنوان محبت۔ یعنی کتنے پیارے انداز میں ہر چیز کو اپنے بیان فرما دیا۔ یہ تو محبت کی ابتدا ہے، طریقت کے بدال میں قدم رکھیں گے تو محبت تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، پھر اگر حقیقت کے راستے میں جائیں گے تو ذرا اور جمع ہو جاتی ہے، جب اس سے آگے معرفت کے بدال میں نکلیں گے تو پھر محبت پوری شباب پہ آ جاتی ہے۔ لیکن جب فقر کے بدال میں اتریں گے تو اس وقت باب محبت تکمیل کو پہنچے گا۔ اب تھوڑی سی امر اراد یعنی کائنات کا نظام ارادات ازلی کے تحت چل رہا ہے، یہاں آ کر بڑے بڑے تناقض ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ رب ایک غیر مرئی حقیقت ہے جس کا کوئی وجود نہیں، ہم دیکھ کر اسے کہنا یہ رب ہے۔ اب رب کی پہچان کے لیے ذل وقوشی میں جانا پڑے گا۔ ذل وقوشی سمجھتے ہیں؟ اس کے الٹ کوئی سفر کر کے اس کے الٹ ایکس میں کوئی دیکھنا پڑے گا کہ رب کی پہچان کیسے ہوگی، ذل وقوشی میں جانا پڑے گا۔ اللہ اپنی ذات کنز مخفیہ میں حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا تھا تو میں نے مخلوق کامل کو پیدا فرمایا، خلق کو پیدا فرمایا۔ لفظ خلق واحد کا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں آتا، خلائق کا نہیں آتا۔ لفظ خلق حدیث بات کرتا ہے واحد مخلوق۔ جب میں نے چاہا اور سوال پیدا ہوتا ہے کجرا تھا، رب ایک فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق واحد کو تخلیق فرمایا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں کہ رب کی چاہت، وہ تو اپنے آپ میں گمسم تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، کائنات نہ تھی، حادثہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل تین نظریے سائنس میں چل رہا ہے، بگ بینگ کا نظریہ چل رہا ہے کائنات کی تخلیق کے پہلو کے نظر سے،
دوسرا یعنی خلا محبت کے انداز سے چل رہا ہے. دوسری ایک فکر یہ چل رہی ہے سیاسی دور میں کہ یہ کائنات حادث ہے, کسی حادثے کے رونما ہونے کے بعد بعد سے وجود میں یہی چل رہی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں یہ کائنات حادث ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہے, ایک بڑا گولا تھا وہ پھٹا تو کائنات بعد سے وجود میں. آج وہ گولا پھٹتے ہوئے دیکھنے کی طرف سفر کرتے ہیں کہ وہ گولا کیسے پھٹا. رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, وہ گولا ہے. میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا. اب حادثہ رونمان ہونے جا رہا ہے. میں دونوں گھروں کی تصدیق کر دیتا ہوں لیکن دین اسلام کے لیے حادثہ ہونے جا رہا ہے. رب کی ذات نے آئینہ احدیت اپنے یکتا ہونے میں, تنہا ہونے میں, آئینہ احدیت میں اپنا جلوہ دیکھا, اپنا جلوہ دیکھا. تو انسان نے مجازیت کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہم اہل عقل ہے, عقل والے عقل کی گھسٹی کوئی چیز اترے تب ماننے کے لیے تیار. کوئی انسان اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو آئینے میں اسے اپنا آپ نظر آتا ہے. صحیح ہے, یعنی وہ آئینے میں جلوہ نما بھی ہوتا ہے لیکن آئینے سے جدا بھی ہوتا ہے. آئینے میں جلوہ نما بھی ہوتا ہے لیکن آئینے سے جدا ہوتا ہے. جب رب قدس کی ذات چھپا ہوا خزانہ تھا, اپنی ذات کو اپنی احدیت کے آئینے میں دیکھا تو اپنا جلوہ نظر آیا, تو اپنے رسل پہ اپنے اندر محبت پیدا ہوگی. اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر اپنے اندر محبت پیدا ہوگی. چاہ کہ میرے اس حسن کا کوئی پجاری ہو, چاہ میرے اس حسن کا کوئی پجاری ہو. جو چاہ اندر پیدا ہوئی تھی رب کے اپنے اندر, رب ہم تو نور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نور ایک صفت ہے. رب اس سے بھی بڑا اور بڑا ہے, مقام حق پہ موجود ہے, مقام حق پہ موجود ہے. نور صرف صفت ہے, ذات وہ نہیں ہوتی. یہ صفات ہوتی ہے جس کی زید نیت ہو وہ عہد نہیں ہو سکتا. عہد وہ ہے کہ جگتا ہی ہے, جگتا ہی رہے گا. تو مختصر کرتا ہوں کہ جب جلوہ دیکھا تو اپنے اندر عشق پیدا ہوا, اپنے حسن دیکھا تو رب نے کیا کھیل کھیلا کہ اس محبت, اس جذبہ, اس طرف, اس عشق کو اپنی ذات سے جدا کیا. وہ واحد مخلوق تھا, وہ واحد مخلوق کہلایا کہ میں نے. اب میرے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سن لیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا کیا؟ جابر سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق کیا. ارادت سے میں ایک بات کی تھی جی, ارادت سے عالم ابر کی طرف سفر جاری ہوا. عالم خلق بڑا بعد سے وجود میں ارادت سے آپ عالم ابر ایک امر نے جنم لیا کہ ایک بہن مخلوق کو تکلیف فرمایا. اس نور کو اب وہ دیجئے پاک میں اپنے نور سے نور مصطفیٰ تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر پوری کائنات عالم ابر کی, عالم خلق کی نہیں, عالم ابر کی بات کر رہا ہوں. عالم ابر سارا آپ کے نور سے, اسی لیے کہ آپ کو شاہد کہا گیا کہ آپ گواہ ہیں. تو وہ عالم ابر اس عالم ابر خلق کے اندر داخل ہے. گویا آپ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ نوری وجود کے ساتھ وجود, اور یہی راز ہے مقام شہد کا. تو حسن کا کام ہو, عشق کا کام ہوتا ہے. اب عشق کون بنا؟ میرے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عشق ہے, رب کی ذات حسن ہے. تو عشق کا کام ہے حسن کی تعریف کرنا. کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. جب تعریف کرتے کرتے لا الہ الا اللہ پہ پہنچا, یعنی اے اللہ تیرے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. تو اس وقت جب بھی عاشق محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ محبوب محب کی محبت کی داد ضرور دیتا ہے. تو جب یہ دائی اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا, میری آقا روحی فدا سے وسلم نے لا الہ الا اللہ انتہا کر دیا, اللہ تیرے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. تو جواب ملا
محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ کلمے کی قدیم ترین حقیقت ہے۔ تو اب میں دنیا والوں سے، اہل محفل سے یہ پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ تو ازل سے آقا روح فتح صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ازل میں پڑا، تو جو نبی کرے امت کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ سنیں، جو حکم رب کی طرف سے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ توحید میرے آقا کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ سنت ہے۔ محمد رسول اللہ کے منصب کا اعلان خود رب ذوالجلال والاکرام کی ذات فرما رہی ہے، یہ فرض ہے۔ رسالت کلمے میں فرض ہے، توحید کلمے میں سنت ہے۔ اگر اس میں گوتا زن کوئی ہوئی تو مقام ادب بہت بڑا مقام ادب ہے کہ تباہ کو ذات محمد کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آیا کہ نئے معجزات آپ سے رونما ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ذات محمد ہو کیا سکتے ہیں۔ اوپر سے آپ محفل میں تشریف لاتے ہیں، جب تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام کی آپ ظاہری سماعت بھی فرما لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے ساتھ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتا۔ جلیل القدر صحابی، یار غار، آپ فرماتے ہیں میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتے۔ او محمد کی حقیقت خدا جانے، خدا کی حقیقت محمد جانے۔ آپ حکم کے تابع ہیں۔ پھر دین میں ایک دو باتیں کر دیتے ہیں، چلو میدان لگا ہوا ہے طریقت کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دین اسلام کے اندر بھی 4 سٹیجز ہیں۔ علم میں بھی ہماری امام مسلم رجی ہے۔ ایک فتوے کا مقام ہے، ایک حکم کا مقام ہے، ایک تقوی کا مقام ہے، ایک محبت کا مقام ہے۔ چاروں ٹھیک ہے اپنے اپنے مقام پہ۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ سال پر روزی کماتے ہیں، دین اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، آپ کا مال پاک ہو۔ یہ فتویٰ ہے۔ جو فتوے کے تابع چل رہا ہے، یہ پرائمری روٹ کی بات ہے، پرائمری سبق ہے، وہ ٹھیک ہے۔ حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو شخص نیکی کا پرچار کر رہا ہے، اللہ کے کمال، اللہ کے حبیب کے کمال بتا رہا ہے، کوئی بتا۔ اس نقطے پہ تو بابا جی سرکار نے یہ بھی لکھا، یہ نہ دیکھ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ نہ دیکھ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی نیکی کا درس دے رہا ہے اور برائی سے منع کر رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ حکم کی کیٹیگری ہے، اس کے مطابق وہ بھی سب کی کرنا ہے۔ آگے ذرا اس سے آگے تک اٹھاتے ہیں، تقوی کا بتانا۔ اس پہ پہلے ایک حدیث سے بات سن لیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھجوروں کا ڈھیر لگا رکھا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال یہ کس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کل کے لیے بچا کر رکھا۔ فرمایا اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن یہ بخار بنے تیرے لیے، کل کی روزی کل ملے گی۔ اسی وقت کو فرمایا تقسیم بلا، جو شام تک جو بھی اسے میسر آتا ہے اللہ کی راہ میں وہ لٹا دیتا ہے، کل کی زندگی ملی تو کل کی روزی ملے گی۔ یہ ہے ایم فل کی کلاس۔ وہ بھی 2.5 روپے سال کے بعد دے رہا ہے، ٹھیک ہے، حکم کے مطابق چل رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تقوی کے میدان میں آپ بتاؤ، ایک 2.5 روپے سال کے بعد دے، ایک سارا کچھ شام تک لٹا دے، ان کا مقام برابر ہو سکتا ہے، ان پہ راز یکساں ایاں ہو سکتی ہے۔ آگے ذرا محبت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ چوتھا کیا کرے جائے؟ محبت کا میدان، عشق کا میدان۔ عشق النار یحرق ما سولہ، عشق ایک ایسی آگ ہے تمام خواہشات کو جلا کر ایک نقطے کے پہ مرکوز کر دیتی ہے۔ ہماری یہ بھی عشق کی ڈیفینیشن مختلف طریقے سے کرتے ہیں کہ
عشق کا پہلا عین ہے. عرب کو عین لگتی ہے نا, عرب کو عین لگتی ہے. ذرا ایک اور دیکھتے ہیں, عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, آنکھ کو بھی کہتے ہیں. عین کسی نقطہ کے مرکز کو بھی اشارہ کیا جاتا ہے. عین وہ چیز ہے. شین شوق بھی ہے, کاف کنات, یعنی آنکھ نے جس نقطے مرکز کو دیکھا اتنا شوق پیدا ہوا, اسی پہ کائنات کرنی پڑ گئی. سب کچھ لٹ گیا, اس میں گم ہو گیا. یہ ہے عشق. اور عشق محبت کی انتہا کا نام عشق ہے. اعتراض ہوتے ہیں کہ لفظ عشق موجود نہیں, وہ عشق موجود ہے, اس کی ڈیفینیشن کرنی مشکل ہے. یعنی والذین آمنوا اشد باللہ, اور وہ ایمان والے جن کو اللہ سے شدید اور جن کنڈا چپ جائے ساری رات نیندر کدی نہیں پئی تے جن اس کی محبت کی چوٹ لگ جائے تے کس طرح وہ سو سکتا. رب نے دسیا میری شدید محبت ہے, وہ بھی کردار ڈھونڈ لینے. رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب اعلان فرما دیجیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, تیری اتباع کر لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, میں اللہ ان سے محبت کروں گا. پھر جب میں محبت کروں گا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا, ان کے لیے میں غفور رحیم ثابت ہوتا ہوں. اگر گناہ کی تکلیف ہے تو وہ بھی محبت کی بدولت. کس محبت رسول اللہ کی محبت. تو میں ایک بات کی تھی کہ زندے مقوسی میں دیکھنا پڑے گا. اب رب تو موجود نہیں, رب کی شدید محبت کیسے؟ جب بھی محبت ہوتی ہے کسی نظارہ کرتی ہے تو اسی میں غائب ہوتی ہے نا. کسی نقطے کو دیکھتی ہے, کسی چہرہ اقدس کو دیکھتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے نا. تو رب تو موجود نہیں. رب نے فرمایا میرا محبت خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب یہی ہے. یعنی اس طرح کہ مغلے 1,32,000 کے بھی لائن نکلے تو ہمارا یہ سب چل رہا ہے صرف 220 پل پہ. ریڈکشن کے بعد اس کا تعلق 1,32,000 سے. یہی بات ہے اللہ کی تجلیات و انوارات کو آگے منتقل کرنے کے لیے خلافت کا منصب ہے. اس تھرو آگے دوسرے نظام میں داخل ہوتے, ورنہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اگر یعنی 1,32,000 سے یہ جوڑ دیا جائے سب کچھ چل جائے تو باقی نہیں رہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا باری تعالیٰ کہ ایسا ہو کہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. جواب ملا لن ترانی, ہرگز میں نہیں دیکھ سکتا. تو اصرار کیا تو فرمایا سڑک کو دور پہاڑ کی طرف چلے. وہ 70 آدمی لے کے کر گئے. تو بابا سے کہہ دیکھتے ہیں علم جبروت کی سوئی کے نکے سے گزار کر رب نے صفاتی تجلی کو کوہ دور پہ عیان سحر کیا. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. 70 شخص جو ساتھ تھے وہ موت کی گوش میں چلے گئے. تو بابا سرکار نے آگے کیا لکھا؟ فرمایا کوئی دور چل کر کوئلہ نہیں کاجل بنا. یہ تو رب کی ظاہری تجلی کا انوارا. پھر کیا ہوا؟ جب تجلی پڑی تو کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہوئے. ایک اسی مقام پہ رہا, ایک ٹکڑا گارے سور کی جگہ گرا, ایک گارے ہیرا کی جگہ گرا. یہی راز تھا, اس میں اللہ کے نور کی صفاتی تجلی عیاں ہو کر گری تھی. اس لیے میرے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور میں بھی گئے, گارے ہیرا میں بھی گئے. تو پھر دیکھو ہمارے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرما آنکھوں میں لگانا سنت ہے, اور سرما آنکھوں کا نکھار ہے. اس نکھار کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ اللہ کی نور کی تجلی سے. آپ ذرا سنیے, آپ فرماتے ہیں میرے پیر فیض حضرت شاہی کو نے فرمایا کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی وہ بے ہوش ہو گیا. ایسی سینکڑوں تجلیاں ایک دن میں میرے قلب پہ وارد ہوتی ہیں. دیکھا
یہ پھر ایک کوشچن تھا، عقل دوڑتی ہے وہ دبی ادھر مجھے ذرا اس کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں، درمیان میں حقیقت کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ساری پڑی تھی، تو یہ ساری تجلیاں ردائے مصطفیٰ سے ہو کر یہ ایک چیز ہے، ڈی سی بھی کنورٹ ہوتی ہے، جب وہاں ٹکراتی ہے ان کی جلالت کو وہ جذب کر لیتے ہیں، آگے ٹھنڈی کر دیتے ہیں، تو آگے چلتی ہے۔ تو بابا سرکار وہ ہستی ہے جن کو وہ کلندر لوگ بھی کلندر اعظم مانتے ہیں۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں، آگے چند محفل ذکر بھی کر لے تو بلبل گایا کرتی ہے، پروانہ جلا کرتا ہے، گانا کبھی ختم نہیں ہوتا، جلنا ایک دم کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نظام کو قرآن کریم کے آئینے میں دیکھنے نکلتے ہیں، رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ سو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، میری دین نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ بابا سے کہتے ہیں ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے، نہ کشف کا وعدہ ہے، نہ کرامت کا وعدہ ہے، ذکر۔ اور دوسری حدیث پاک میں اگر کوئی آدمی تنہا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی عرش پہ تنہا اس شخص کا ذکر کرتا ہے۔ جب محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا ذکر ہو تو دنیا میں بیٹھ کر اکٹھا ذکر کرو۔ دوسری طرف دیکھیں، میرے آقا روحی فنا سے فرمایا ذکر کی ایک مجلس 20 لاکھ بری مجالسوں کا کفارہ بنتا ہے۔ بچھکتے گئے اس میں نفسانی خشاعت داخل ہے، صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک میں اس کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں 4 حوض ہیں، ایک پہ بسم، ایک پہ اللہ، ایک پہ رحمان، ایک پہ رحیم لکھا ہوا۔ جنت کی مشروبات کی ساری باتیں ان 4 حوضوں سے جاری ہیں۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جنت کا محکمہ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم، قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بے بھی ہے، اور بے ساری کا نچوڑ بے کے نقطے میں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا وہ نقطہ میں نے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل بھی پیش کی دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی دلیل، نبی کریم سے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نہیں، چلو ایک بابا سرکار کا مقالہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الف میم کا مظہر لفظ عین، عین کا مظہر عقل، علم، عمل، عشق۔ الف میم کا مظہر یعنی اللہ، میم سے مراد محمد رسول اللہ کا مظہر کی پہچان وہ عین سے ہے۔ پہلی چیز میں بتا دیتا ہوں، پہلی چیز ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ کو عین ہے، عمر کو عین ہے، عثمان کو عین ہے، علی کو عین ہے۔ ذاتی سارا نظام دنیا کا ان 4 عین کے تابع ہے، مشتبہ ہے۔ یعنی جب تک ان یاروں کی پہچان نہیں ہوگی آگے محمد رسول اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ اب فقر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس وقت ابو بکر صدیق کو آپ سے محبت ملی، اور آپ سے عدل ملا، عثمان غنی کو آپ سے حیا ملا، اور
مولا علی کے مولا کو آپ سے فخر کیا یہ ان کی ادا ہے تو میں کون ہوتے ہیں ان میں تقسیم کرے یہ ایسا وہ تو اب بھی ایسے نہیں وہ ایک میدان میں بتانے پوشیدہ بتانے نہیں ہوتے ہیں ساری ایسے وہ یعنی علم دین کا مطلب نفس عین کا مطلب اب عین کا مطلب کیا ہے عقل علم عمل عشق عقل کو بھی عین لگتی ہے علم کو بھی عین لگتی ہے عمل کو بھی عین لگتی ہے عشق کو بھی عین لگتی ہے یہ انتہا یعنی عقل سے علم کی جستجو علم سے عمل کی جستجو عمل سے عشق کی جستجو یعنی آگے یعنی عقل نے علم کی تلاش کی علم نے عمل کی تلاش کی عمل نے اذان کی تلاش کی اذان نے خودی کی تلاش کی خودی نے بے خودی کی تلاش کی بے خودی نے عشق کی تلاش کی جب بے خود ہوتا ہے تو عشق تو عشق نے حسن کی تلاش کی اور آپ سمجھے گے یہ کون عشق مقامی محبوب حسن ساتے عشق نے حسن کی تلاش کی تو حسن نے بے نیازی کی تلاش کی آپ بے نیازی جب حسن نے بے نیازی کی تلاش کی تو عشق نے سجدے میں سر کٹا دیا وہ بنانے کر دو میں امام حسین پھر سارے حضرات اٹھ گئے پردے سرکا دیے گئے بابا سرکار نے لکھا ایک وقت اپنے لالا فام سے یوں مخاطب ہوتے ہوئے چلا اے مادو تو نیچے آئے گا کہ میں اوپر ہوں اے مادو تو نیچے آئے گا کہ میں اوپر ہوں تیری اس گناہگار بندے کی نگاہیں تیرے دید کی پیاسی ہے نیچے آ یا اسے اوپر پڑا ذرا سی چلمن سرکار کرم کن پر عشق
لیکن بھائی تیری شان ہے بابا، تیری شان ہے بابا، شان اولیاء، تیرے سر پہ فقر کا تاج ہے، تو ہفت گلی فرما روا، تیرے دو جہاں میں راج ہے۔ اہل طریقت جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تیری شان ہے بابا، شان اولیاء، تیرے سر پہ فقر کا تاج ہے، تو ہفت گلی فرما روا، تیرا دو جہاں میں راج ہے۔ آج بابا جی کی شادی میں رل سیاں بیکھن آیا نے، آج کرما دا او بیلے پیا دو جگ اندر دھائیاں نے، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ دیکھو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے کہ ایک اللہ کے بندے کی یاد میں بیٹھ کر ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا، اس کی آل کا ذکر کیا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا، صحیح کیا۔ تو جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لنگر ضرور ہوتا ہے، خوشی ہو کمی ہو، کوئی محفل جو بندی ہو، بریلوی ہو، حدیث کانفرنس ہو، میلاد کانفرنس ہو، سنت کانفرنس ہو، یعنی کوئی بھی کانفرنس ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، لنگر تو سبھی جگہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا اس میں کون سی دین کے خلاف بات ہے، بلکہ ہمیں اس نسبت کی بدولت ہمارے دین کو تقویت ملی، ہماری سوچ کو تقویت ملی، ہماری زبان سے اللہ کا کلام ادا ہوا، اللہ کے حبیب کی تعریف ہوئی، پھر اس میں درود و سلام بھیجا۔ اور ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پہ تشریف بیٹھتے ہیں، تحیۃ اللہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں دعوت دیتا ہوں جا کے کسی وقت با فکر سے طلب کرتا ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں، جو نماز میں جائز ہے نماز کے بعد کیسے جائز ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں اے نبی تجھ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں، تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تیرے نیک بندوں پہ بھی تیرا سلام ہو۔ یہی پڑھتے ہیں۔ کوئی زمانے کا ادراک ہے کہ اس زمانے میں تو میں نے نماز میں یہ تشہد پڑھنا ہے، باہر نہیں پڑھنا، اب نبی تو ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے پڑھا، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے بعد کیسے جائز ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ذرا غور سوچے، جو ہمارے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے یہ اپنے مسلک کی اس کو ذرا اتار کر علمے کو دیکھیں تو پھر پتا چلے گا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر دیکھیں۔ بریلی ایک درس ہے دین اسلام کا، دیوبند ایک درس ہے دین اسلام کا، دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جن بزرگوں نے جو کام کیا اپنی سوچ اور مسافت، اگر میں کہوں تو میری تو بنیاد ہی دار مثال ہے، میں نے تو اسٹوڈنٹ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا کالج کا، وہاں حاضری کی بدولت مجھے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، بعد میں قرآن پڑھا، لوگ شاید ہے کوئی بتا دے کسی استاد سے میں نے قرآن پڑھا، میرا استاد اس علم میں بھی میرا شیخ ہے، تو لوگوں کو میں پڑھایا کہ آج تک بچے میرے گول 12 سال گول میں پڑھتے میں 100 بچہ قرآن مجید پڑھتا تھا، تو بہرحال اب بھی یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو یہ علم دین علم کتابوں سے مل جاتا ہے لیکن دین نگاہ کرم سے ملا۔
میں تو دین سے ناواقف ہوں. اتنی بڑی باتیں اگر کوئی کی جا رہی ہے کہ میں نہیں کر رہا, کوئی کرنے والا کر رہا. میں نہیں بولتا, میرے اندر میرا جیگر بولتا. میں نہیں بولتا, میرے اندر میرا یاد بولتا. میں تو بعض ان الفاظوں کو بھی یعنی کہ انالیسس کرنے پہ مجبور ہوتا ہوں, یہ میری زبان سے کیسے ادا ہوتا. یہ ہے علم. کتابیں بابا جی پڑھی ہیں, پڑھتے بھی علم مل جاتا ہے, لیکن دین نہیں ملتا. دین فقیر کی نگاہ سے ملتا. تو دین اسلام کی جزو کرو, یعنی کہ بابا شکل لکھا ہے نگاہ کرم حبشی کو بلال, چرواہی کو ویس, زمانیہ کو سادیہ, جعفر کو فروغ اعظم بنا دیتے. یہ ان کی نگاہ کرم کا ادنا سپنا, یہ ان کی نگاہ کرم کا. نگاہ پہ ایک حدیث پاک کوٹ کر کے 2 کلمے درود کر کے بند کر دیتے ہیں. کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے لگا راج پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سانپوں کو دیکھو تو مار ڈالا. جب تم سانپوں کو دیکھو تو مار ڈالا کرو. خصوصاً فرمایا کہ نسی کوڑیاں آنے یعنی دھاری دار سانپ, اور دوسرا ابتر نام سانپ. اور جتو سڈے کو ہے پہلے دریا کا علاقہ باری ریاڑیاں جنگی, وہ جن لڑے نا تو وہ تھی پیار رہتا ہے, اس کو نہیں دستا ایڈا سے مار دیا. آگے مارنے کے بعد کیا حکم فرمایا, ایسا نہ ہو کہ وہ مرد کی نگاہ میں نگاہ ڈالے, اس کو اندھا کر دے. اگر عورت حاملہ ہو, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے, اس کا حمل کرے. اب سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے کہ سانپ کی آنکھ میں اتنی تاثیر ہے کہ نگاہ سے نگاہ ملائے تو اس کو اندھا کر سکتا ہے. اور اتنی تاثیر ہے اس کی آنکھ میں کہ عورت کی آنکھ میں آنکھ ڈالے, اس کا حمل کرا دے. دنیا میں کوئی ایسی نگاہ نہیں, وہ کوئی بنائی کو واپس اٹھا سکتا. کیا کوئی ایسی نگاہ نہیں؟ وہ ایک نگاہ کرم فرمائے تو اٹھا کر دربار رسالت معاق میں پہنچا دے, دوسری نگاہ ڈالے تو دربار خدا بندی تک پہنچا دے. یہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اس نگاہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. بھی نگاہوں میں نگاہ نہیں آئے, نظر لگ گئی ہوگی دیکھی نہیں لگتی ہے نگاہ کی, تو چنگی نظر نہیں لگ سکتی. باری لگ جاتی تو چنگی نہیں لگتی. جب باری لگے تو جسم کی کیفیت چینج ہو جاتی, جب چنگی لگے تو نہیں چینج. سوچنا پڑے گا. یعنی دین اسلام کو ایک ایک پیٹرن کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے. نہ میں یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کی کتاب پرائمری میڈل کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے. کہ اجتماعی طور پہ کامن لوگ ہیں, کامن بیٹھے ہوئے, اس لیے میں کامن باتیں بھی کرتی ہیں. کچھ ایسی بھی کچھ لوگوں سے اوپر کی باتیں ہیں, محاورہ عقل ہے, اور کچھ باتیں عقل کے دائرے میں. چلو ذکر تو عقل کے دائرے میں ہے نا, چلو پڑھو. یا حیو یا یو 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 یا حیو یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمانہ کی طرف سے سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا مختار کا میں ہوتا ہے سابق. کیسا مختار ہے جس کے پاس اختیار ہی نہیں. افسوس صد افسوس
سیدنا مختار صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا قاسم کا بندہ تقسیم کرنے والا نبی کریم سے فرمایا اللہ یوتی انا قاسم اللہ عطا فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز اللہ کی عطا ہے اور نبی کریم سے سب تقسیم فرماتے ہیں میں ایک مثال دے کے ایک بندے نے دیکھ پکائی میں نے اللہ بھی تقسیم کر میں تقسیم کروں گا تو لوگ کدے کو من توڑ لینا انہیں جنہا بنتا پھر جے مالکہ لگائے اس بھی ساتھ دے ہی نہیں مارنا اویا میرے اللہ کی ان پھٹا توڑو نہ دے یہ نہیں ہے لگا کائنات کی ہر چیز اللہ کی عطا ہے محمد رسول اور محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں صرف یہ دنیا کا مال و دولت نہیں علم و حکمت عشق و رزق تمام مراتب درجات ولایت کی بھی وہی تقسیم فرماتا ہے اللہ کی عطا ہے تقسیم تے جتھے عطا کرنے والا ہوتا ہے تقسیم کرنے والے نہیں اتھے نال ہی نہیں رہنا پڑتا اللہ جی عطا کرے ایک کیڑی نہیں کوئی وہ سوال کرے یا اللہ میں نہ دے تے رب فرمانے محبوب نے دے چھا تے جتھے عطا کرنے ہیں آپ نے عطا کرنی ہے آپ نے تقسیم کرنی جہاں دینے والا ہوتا ہے وہاں ہی تقسیم کرنے والا ہوتا ہے جہاں رب وہاں رحمت رب ہر جگہ موجود رب کی رحمت کی ایک لمحے کے لیے بھی دیوانی یہ فلسفہ پی ایچ ڈی کا ہے ایک لمحے کے لیے جدا بھی نہیں جہاں رب ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ جس میں یہ ایک بات اور بتا دوں کہ ہر اکائی کل کا وجود رکھتی ہے ہر اکائی کل کا وجود رکھتی ہے انسان اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے اندر آپ کو پا لیتے ہر اکائی جب اس میں فنا ہوا اپنی ذات قدم یوں سمجھے قطرہ سمندر سے جدا ہوا سفر کرتے کرتے وہ سمندر میں جا گرا اب اس کو قطرہ کہیں گے سمندر کہیں گے سمندر یہ قطرہ یہ احدیت سے کثرت ہے احدیت میں کثرت نہیں جو حد الٹا ہوا احدیت سے کثرت ہے یہ قطرہ کل کا وجود رکھتا ہے آپ پورے قطرے کا فارمولہ دیکھیں H2O ہے پورے سمندر کا فارمولہ دیکھیں H2O ہے اس حقیقت کو بھی ذرا ذہن نشین کریں صرف وجود نہیں دیکھنے ہر چیز کی آپ مٹی اٹھاتے ہیں اس پہ پانی ڈالتے ہیں گھومتے ہیں اینٹ بنا لیتے ہیں آپ اس کی گلاس بنا لیتے ہیں جگ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح مختلف برتن بنا لیتے ہیں کنال بنا لیتے ہیں سانکے بنا لیتے ہیں تو اس کو جب اس حیثیت میں ہمارے سامنے ہوگی گلاس کو گلاس کہیں گے سانک کو سانک کہیں گے کنال کو کنال کہیں گے اینٹ کو اینٹ کہیں گے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اصل مٹی وہ مٹی اس کی حقیقت مٹی ہے لیکن جب ایک میدان میں اس کی حیثیت کو چینج کیا گیا ٹائمز آف ارتھ بن گئی زمین کی کئی شکلیں سامنے آ گئی تو یہ حقیقت پیچھے سے ایک ہے تو ایک جنس محمد نے اگو پائے میں کھیلے یہ عالم عمر ایک ہی نور سے ہے اور اس سے تخلیق ہوئی یہ عالم خلق ہے ایک عالم ارادت ہے جس کے تحت عشق پیدا ہوا دوسرا عالم عمر ہے اصول مرتب کی ہے بات نہیں یہ عالم خلق ہے ہم عالم خلق میں ہیں تین مراحل سے گزر کر ہم یہاں ہیں نہ ارادت کے نظام کی طرف کوئی جھانکتا ہے نہ عالم عمر کی طرف جھانکتا ہے عالم خلق میں سارا رولا پڑا ہوا ہے تو بابے سرکار کا رولے میں ہر شہر ہو جاتی ہے اس سے میں پوچھ رہا ہوں سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 پورے قرآن کریم کا جوہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام اسماء الحسنہ کا جوہر، اللہ کے ناموں کا جوہر یاہی و یاہی، جملہ صلاۃ شریف کا جوہر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نچوڑ دیسی زبان میں سارے قرآن کا نچوڑ جڑا ہے نا، سارے آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے، قرآن کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے سارے اللہ کے ناموں کا نچوڑ یاہی و یاہی، ایو زندگی ہر شے زندگی لگتی ہے کہ صفت تے ہر شے قائم ہے قیوم نال قائم، کائنات پوری کو اللہ کے اس اسم نے گھیرا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا درود شریف والا نچوڑ تراوے کلمے لڑا کے پھر پڑھ لو پھر دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن